خبردار، اگر تمہاری آواز نکلے خاموشی سے گاڑی سے نکل جاؤ، ورنہ گولی تمہارے جسم کے آر پار ہو جائے گی۔ 4 لڑکے منہ کور کیے سفید جی ایل آئی کو گھیرے کھڑے تھے۔ اس وقت اس لنک روڈ پر ٹریفک نہیں تھی۔ کالج سے واپسی پر ڈرائیور نے جلدی پہنچنے کے چکر میں لنک روڈ استعمال کی اور بری طرح پھنس گیا۔ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ڈرائیور ہاتھ اٹھائے باہر نکال کر پریشانی سے بولا۔ اس کی عمر 50 سال کے قریب تھی اور وہ آرمی سے سپاہی ریٹائر ہوا تھا۔ اس کا جواب دینے کے بجائے نیلی شرٹ والا لڑکا دوسرے لڑکے سے مخاطب ہوا۔ 2 نمبر، اس کو باندھ کر یہیں سائڈ پر ڈال دو۔ ان کا ایک ساتھی لڑکا گاڑی میں موجود لڑکی پر گن تانے کھڑا تھا۔ لڑکی کی عمر 20 سال کے قریب تھی اور BHC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ گلابی چہرے پر خوف کے اثرات واضح تھے، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ خدا کا واسطہ، بی بی کو چھوڑ دو، گاڑی لے جاؤ، عباس نے ان کی منت کی۔ کئی لاکھ چھوڑ کر چند لاکھ کی گاڑی لے جائیں؟ بھائی، ابھی ہمارا دماغ اتنا بھی خراب نہیں ہوا۔ نمبر 3 نے آواز کو کرخت بنانے کی کوشش کی۔ چند منٹوں میں انہوں نے اس کو باندھ کر روڈ کی سائڈ پر پھینکا اور گاڑی میں بیٹھ کر لڑکی کے منہ پر بھیگا رومال رکھا۔ کلوروفارم کا اثر تھا کہ چند سیکنڈ میں ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ 5 منٹ میں وہ چاروں اپنی کارروائی کر کے فارغ ہوئے اور گاڑی بھگا کر لے گئے۔ آدھے راستے میں پہنچ کر انہوں نے گاڑی ایک کچے راستے پر اتاری اور وہاں موجود کیبن رکشے میں لڑکی کو شفٹ کر کے گاڑی وہیں چھوڑ کر واپس جانے کے لیے رکشے میں بیٹھ گئے۔ رکشے کی پچھلی سائڈ پر پردہ لگا کر اس کو کور کیا گیا تھا، جبکہ اگلی سائڈ پر آدھا پردہ موجود تھا تاکہ پچھلی سائڈ پر نظر نہ پڑ سکے۔ چاروں نے اطمینان ہونے کے بعد چہرے کھولے اور نکلی پستولیں وہیں گاڑی کے پاس پھینک دیں۔ شہباز درانی پچھلے آدھے گھنٹے سے لاؤنج میں پریشان چکر پر چکر لگا رہے تھے۔ قریب ہی بیگم منیزہ رو رو کر نڈال ہو رہی تھی، جبکہ ان کے پاس سبحان درانی اور شبان درانی متوش موجود تھے۔ وہ دونوں جڑواں تھے، دونوں کی عمر 15 سال تھی، اس وقت میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے۔ شہباز درانی اور ان کی بیگم کی اعلیٰ پرورش کی وجہ سے کروڑوں کی جائیداد کے مالک بچے نہایت تمیزدار اور سلجھے ہوئے تھے۔ دونوں کی آنکھیں نم تھیں اور چہرے سے دونوں کی تکلیف کا اندازہ ہو رہا تھا۔ آپ ایک بار پھر ٹرائی کریں۔ منصا بیگم کی تڑپ پر شہباز درانی نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے ڈرائیور کا نمبر ملایا، مگر ہنوز وہ آف جا رہا تھا۔ اتفاق ہی تھا کہ وہ آج کھانا کھانے کے لیے گھر آ گئے تھے۔ 5-10 منٹ مہم آنے جانے میں لیٹ ہو جاتی تھی، مگر آج وقت بھی زیادہ ہو گیا تھا اور ڈرائیور کا موبائل بھی آف تھا، جو ان کو تفتیش میں مبتلا کر رہا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ سرک رہا تھا۔ ان کو انتظار کرتے ہوئے 4 گھنٹے ہو گئے تھے۔ وہ کالج بھی دیکھا ہے، مگر ان کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ لنک روڈ استعمال کرتے تو یقیناً انہیں رسیوں سے بندھا ہوا ڈرائیور عباس وہاں مل جاتا۔ سر، باہر پولیس آئی ہے۔ گیٹ کیپر نے انٹرکام پر اندر اطلاع دی تو وہ چونکے اور بے تابی سے باہر نکلے۔ ان کے اس طرح بھاگنے پر سبحان اور شبان چونک کر ان کے پیچھے دوڑے، جبکہ منصا بیگم تیزی سے پیچھے لپکے تھے۔ السلام علیکم، میں انسپکٹر زکا ہوں۔ آپ کا یہ ملازم ہمیں لنک روڈ پر بندھا ہوا ملا تھا۔ ہم نے اس سے تفصیل جاننے کی کوشش کی، مگر اس نے سوائے اپنے نام کے اور آپ کے گھر ملازمت کرنے کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ اس کی ایک ہی رٹ ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے یہ آپ کو ہی بتائے گا۔ انسپکٹر زکا نے انہیں بتایا تو وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھے اور اسے کھینچتے ہوئے لان میں لیا ہے تاکہ ان کے مابین ہونے والی گفتگو پولیس نہ سن سکے۔ گڑیا کہاں ہے عباس؟ جلدی بتاؤ۔ ان کی بے تابی پر اب ڈرائیور عباس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ 2 سال ہو گئے تھے انہیں یہاں نوکری کرتے ہوئے، کبھی اسے احساس نہیں ہوا تھا کہ وہ ان کا ملازم ہے، اس لیے ان کی تکلیف پر وہ خود بھی رو دیا تھا۔ صاحب، 4 لڑکے تھے، انہوں نے لنک روڈ پر میری گاڑی روکی اور گن دکھا کر بی بی کو اغوا کر لے گئے۔ میں نے روکنے کی کوشش کی تو مجھے باندھ کر روڈ کی سائڈ پر پھینک دیا۔ صاحب، وہ 4 لڑکے شاید پہلی بار ایسا کوئی کام کر رہے تھے، اس لیے ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ لاکھوں حاصل کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے بی بی کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے۔
عباس نے آنکھوں دیکھا بتایا تو انہیں لگا کہ ان کا دل بند ہو جائے گا۔ پیچھے کڑی منزا بیگم لہرا کر ٹھنڈے فرش پر گری تھی۔ سبحان اور شبان حواس باختہ بےتابی سے ان کی طرف دوڑے اور ان کے بے ہوش وجود کو اپنی باہوں کا سہارا دیا۔ شہباز درانی کو لگا وہ بیٹی کے غم سے مر ہی جائیں گے۔ بچوں کی چیخ پر انہوں نے ساکت نظروں سے اپنی شریک حیات کو دیکھا جو اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ صاحب، ہمیں پولیس کو بتا دینا چاہیے۔ عباس کی نم آواز پر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے عباس، وہ میری معصوم بیٹی تھی جو ان بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ گئی۔ وہ دوزانوں بیٹے بلک بلک کر رو دیے۔ انسپکٹر زکا دور سے دیکھتے قدم بڑھا کر آگے آیا۔ سر، سب کچھ ٹھیک ہے نا؟ انسپکٹر زکا کی آواز پر شہباز درانی نے سر اٹھایا۔ سب کچھ ٹھیک ہے، آپ جا سکتے ہیں، انہوں نے چہرہ چھپاتے کمزور آواز میں کہا تو زکا ایک نظر عباس پر ڈالتا کندھے اچکا کر واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ یہ تو وہ جان ہی گیا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، لیکن جب وہ خود ہی پولیس کو درمیان میں نہیں لانا چاہتے تھے تو اس کو کیا پڑی تھی پرائے پھڈے میں ٹانگ اڑانے کی۔ صاحب، آپ مجھ سے قسم لے لیں، میں نے ان کی منتیں بھی کی، ہاتھ بھی جوڑے، مگر ان کو رحم نہیں آیا۔ میں ان سے لڑائی بھی کر لیتا اگر مہم بیٹی ان کے قبضے میں نہ ہوتی۔ عباس ان کے قریب بیٹھتا دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، عباس، مجھے تم پر یقین ہے، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، مجھے تمہاری سچائی پر کوئی شک نہیں۔ ان کا ٹوٹا لہجہ عباس کو مزید دکھی کر گیا تھا۔ عباس کا تعلق شہباز درانی کے آبائی گاؤں سے تھا اور ان کے دادا آپس میں دوست تھے، اس وجہ سے شہباز درانی اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ صاحب، ہمیں پولیس کی مدد لینی چاہیے مہم بیٹی کو بچانے کے لیے۔ عباس نے ایک بار پھر ان کو قائل کرنا چاہا۔ عباس، پولیس کو بیچ میں لانے کا مطلب ہے اپنی ہاتھوں سے اپنی عزت کو اچھالنا۔ میں اپنی بیٹی کے لیے دعا کروں گا، اللہ اس کے ساتھ کچھ برا ہونے سے پہلے اسے موت دے دے۔ اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے ایسی دعا مانگتے ہوئے وہ کانپ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ انہیں کچھ ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ بابا جانی، بابا جانی، نما کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ اٹھ نہیں رہی۔ سبحان دوڑتا ہوا باہر آیا تھا۔ وہ شبان کی مدد سے منزا بیگم کو اندر لے گیا تھا۔ شہباز درانی جھٹکے سے اٹھے اور اندر کی جانب دوڑے۔ منزا کی حالت کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ عباس ان کے پیچھے دوڑا۔ لاؤنج میں انہیں بے ہوش دیکھ کر شبان درانی نے جلدی سے موبائل نکالا اور فیملی ڈاکٹر کو کال کر کے فوراً پہنچنے کی ہدایت کی۔ منزا بیگم کو بیڈ روم میں شفٹ کر کے سب ڈاکٹر کا انتظار کرنے لگے۔ بیٹا، آج اور ابھی سے یہ بات ذہن نشین کر لو، ماہم کو ہم نے پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا ہے اور ہم خود بھی اسی ہفتے باہر جا رہے ہیں۔ شہباز درانی بولے تو ان کی آواز میں کھوکھلا پن واضح تھا۔ دونوں نے نم آنکھوں سے اپنے باپ کو دیکھا جو غم سے نڈال تھے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے آ کر چیک اپ کیا اور بتایا کہ ان کی یہ حالت شوق کی وجہ سے ہے۔ میڈیسن لکھ کر ان کی طرف بڑھائی اور اپنے پاس موجود 2 انجیکشن ان کو لگا دیے۔ میں نے انجیکشن لگا دیے ہیں، یہ ابھی سوئیں گی، جب اٹھیں تو انہیں کھانا کھلا کر باقی کے میڈیسن دے دیجیے گا اور کوشش کیجیے گا انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہ ہو۔ ڈاکٹر نے اپنا کام مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو کر شہباز درانی کو کہا۔ عباس میڈیسن لینے کے لیے جا چکا تھا۔ گھر میں دوسری گاڑی موجود تھی۔ پہلی گاڑی چھینے جانے کا وہ پولیس کو بتا چکا تھا، مگر ماہم کا اغوا چھپا گیا کیونکہ اپنے مالک کو وہ بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ کافی سال پہلے شہباز درانی کے لڑکپن میں ان کی پھپھو کو اغوا اور زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ سراسر ذاتی دشمنی کا شاخسانہ تھا جو معصوم بلقیس کو بھگتنا پڑا۔ اس وقت شہباز درانی کے والد نے بہن کو دفنا کر گاؤں میں ان کو باہر کے ملک بھیجنے کا شوشہ چھوڑ کر اپنی عزت بچا لی تھی۔ ان کی شادی اور کچھ عرصے بعد موت کی خبر اس گاؤں نے سنی تھی۔ جگنو یار، ہم نے بہت غلط کیا، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دونوں ہاتھوں سے سر تھامے جھونپڑی میں بیٹھے فانی نے اضطرابی کیفیت میں کہا تو تینوں اس کو دیکھ کر استزائیہ ہنسی ہنسے۔ فانی، تیرا کیا خیال ہے؟ تم ماجی کے آپریشن کے لیے درختوں سے پیسے توڑ کر لائے گا؟ جگنو نے طنز کیا تو فانی نے اپنے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ چاروں بچپن کے دوست تھے، ایک دوسرے کی جان اور دکھ کے ساتھی۔
ہم جانتے ہیں فانی، ہم نے غلط کیا ہے اس لڑکی کے ساتھ، مگر یار یہ تو سوچ ہماری نیت اس کو نقصان پہنچانے کی نہیں ہے، بس تاوان لیتے ہی عزت کے ساتھ اسے واپس چھوڑ آئیں گے۔ مراد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا حوصلہ دینے کے لیے بولا۔ اپنی جگہ چاروں پشیمان تھے اپنی اس حرکت پر، مگر فانی کی ماں کا خیال آتا تو انہیں لگتا کہ انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ مجھے کیوں پکڑا ہے؟ ہوش میں آتے ہی ارد گرد نظر ڈالتے وہ روتے ہوئے بھیگی آواز میں بولے۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ رہا تھا۔ آئے دن ہونے والے واقعات کی وجہ سے اس کا خوف بجا تھا۔ پلیز آپ حوصلہ رکھیں، دیکھیں ہم آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ اس کی اونچی آواز پر فانی آہستہ آواز میں نرمی سے بولا۔ آپ مجھے نقصان پہنچا چکے ہیں، اب مزید کون سا نقصان ہونا باقی ہے؟ ماہم کی سسکیاں بڑھ گئیں۔ پلیز آپ روئے نہیں، ہم آپ کو پیسے ملتے ہی واپس چھوڑ آئیں گے، فانی نے دھیمی آواز میں کہا۔ کہاں چھوڑ کر آئیں گے؟ وہاں جہاں صف ماتم بچھا ہوگا، وہ روتے ہوئے اونچی آواز میں بولی۔ فانی سمیت تینوں نے شرمندگی سے سر جھکا دیا۔ اپنی غلطی پر انہیں افسوس ہو رہا تھا۔ لڑکی کی جگہ لڑکا بھی اٹھا سکتے تھے، یہ بات اب ان کے دماغوں میں گردش کر رہے تھے، مگر اب تو تیر کمان سے نکل چکا تھا، جس کی واپسی ناممکنات میں سے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں تاوان کے لیے فون کر دینا چاہیے، ظہیر عرف جگنو نے کہا۔ تو فانی نے بھاری دل کے ساتھ ایک نظر اس لڑکی پر ڈالی جس کا رونا وقفے وقفے سے جاری تھا۔ وہ منت ترلے کر کر کے تھک چکی تھی، اس لیے اب بس آنسو اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ ابھی نہیں، چند گھنٹے ٹھہر جاؤ، اتنی جلدی کال کرنا ٹھیک نہیں ہوگا، مراد نے انہیں ٹوکا۔ کچھ دیر بعد وہ چاروں ماہم کو وہیں چھوڑ کر باہر آ گئے۔ یہ درختوں کا گھنا سا جھنڈ تھا جو گاؤں سے دور سنسان جگہ پر تھا، یہاں کسی کا بھی آنا جانا نہیں تھا، اسی لیے بہت سوچنے کے بعد انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ 2 گھنٹے باہر گزار کر وہ واپس جھونپڑی میں آئے تو ماہم کا سسکنا جاری تھا۔ چاروں کو ہی اسے دیکھ کر تکلیف ہوئی۔ پلیز سسٹر، رونا بند کریں، ہم نے کہا ہے ہم آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ظہیر نے کہا تو ماہم نے سسکتے ہوئے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ سامنے کی طرف بندھے ہوئے تھے جن کو اس نے گود میں دبایا ہوا تھا، اس کے علاوہ ایک رسی اس کے پیروں میں بندھی تھی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ 8 گھنٹے ہونے والے ہیں، میرا خیال ہے کہ فون کر دینا چاہیے، کبیر نے گھڑی کی لائٹ آن کر کے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا تو عفان نے اپنی جیب سے موبائل نکالا۔ اسی وقت اس کے موبائل کی رنگ ٹون بج اٹھے۔ ہاسپٹل سے کال ہے، فانی نمبر دیکھ کر پریشانی سے بولا اور کال اٹینڈ کی۔ باقی تینوں بھی پریشان ہو گئے تھے۔ ماں، امی، جگنو میری امی۔ فانی کے ہاتھ سے فون نیچے گر گیا اور وہ ظہیر عرف جگنو کے گلے لگتا دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اتنی دل خراش آواز پر ماہم نے روتے سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جو اپنے دوست کے ساتھ برابر اس کے دکھ میں رو رہے تھے۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا کر دیا اپنی ماں کے ساتھ؟ حرام کے پیسوں سے علاج کروانے چلا تھا، دیکھ لیا انجام، میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ فانی کی گریہ و آزاری ماہم ساکت ہو کر سن رہی تھی، پلکوں پہ ٹھہرا آنسو گال پر پسل آیا تھا۔ یار ہم نے تو اچھا سوچا تھا ان کے لیے، کبیر اس کو گلے لگاتا روتے ہوئے بھاری آواز میں بولا۔ تو غلط کہہ رہا ہے، ہم نے ان کے لیے اچھا نہیں سوچا تھا، یہ سب کرتے ہوئے ہم بھول گئے تھے کہ اماں نے ساری زندگی بچوں کو قرآن پڑھایا، 5 وقت نماز کی پابند، حلال نوالا کھانے والی میری ماں۔ میں نے کیا کر دیا ان کے ساتھ؟ اپنے بالوں کو بری طرح نوچتا ارد گرد سے بے نیاز تڑپ رہا تھا۔ وہ تینوں اپنی اپنی جگہ پشیمان تھے، کیونکہ اس راہ پر لگانے والے بھی وہی تھے۔ جب کہیں سے ماں جی کے بائی پاس اور گردوں کی پیوند کاری کے لیے پیسے جمع نہیں ہوئے تو انہوں نے یہ اغوا کا منصوبہ بنایا اور زبردستی ماں جی کی زندگی بچانے کے لیے فانی کو راضی کیا۔ حوصلہ کر میرے یار، ماں جی کو ان کے آبائی گھر لے کر جانا ہے۔ جب وہ رو رو کر تھک گیا تو جگنو آنسو پوچھتا ہوا بولا۔ اس دوران ماہم گم سم ان پر ٹوٹنے والی قیامت پر حیران بیٹھے تھے۔ فانی نے سر اٹھا کر اس موتی کو دیکھا جسے وہ لڑی سے نوچ لائے تھے۔ آپ چلیں، پہلے ہم آپ کو آپ کے گھر چھوڑیں گے،
زمین سے اٹھتے ہوئے فانی زکام زدہ آواز میں بولا، کون سا گھر؟ کس گھر کی بات کر رہے ہیں جہاں آپ قیامت ڈھا چکے ہیں؟ میں کیا کروں گی وہاں جا کر؟ میرے والدین کو کیا کیا نہیں سننا پڑا ہوگا جب عباس چچا نے میرے اغوا کی خبر دی ہوگی۔ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو میرے گھر کے دروازے میرے لیے کھلے ہوں گے؟ بہت اونچی ناک والے ہیں میرے والد، بیٹی کی جھوٹی موت اور جنازہ کروا چکے ہوں گے۔ ماہم بولی تو اس کے لہجے میں صدیوں کی تھکن اور چہرے پر دکھوں کا جہاں آباد تھا۔ اپنی بات مکمل کر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ جان سے پیارے والدین اور بھائیوں کو یوں ایک لمحے میں کھو دینا، اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اذیت حد سے سوا تھی جو اس کا کلیجہ چیر رہی تھی۔ آپ ایسے کیوں سوچ رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم آپ کو کہیں اور نہیں لے کر جا سکتے، آپ کی عزت محفوظ ہے۔ ہم جا کر معافی مانگیں گے آپ کے والدین سے، ہم آپ کی بے گناہی ثابت کریں گے۔ فانی اس کے آگے دوزانوں بیٹا سر جھکائے دھیمی آواز میں بول رہا تھا۔ آپ کو یہ سب بہت آسان لگتا ہے، غلط فہمی ہے آپ کی۔ میں اپنے والد کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں، یا تو اب تک باقی فیملی کو لے کر باہر کے ملک جا چکے ہوں گے یا پھر میری موت کا اعلان کر چکے ہوں گے۔ مہام کے لہجوں میں صدیوں کی تھکن تھی۔ اپنی پھپھو کا قصہ اسے اچھی طرح اسپر تھا اور آپ نے اپنے پپا کی زبان سے زبانی سن چکے تھے۔ انہیں اپنے والد کا فیصلہ بہت پسند آیا تھا جو انہوں نے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا تھا۔ آپ لوگ مجھے یہیں چھوڑ کر چلے جائیں۔ مہم کتی لہجے اور ٹوٹی ہوئی آواز میں بولے تو چاروں نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ آپ پاگل تو نہیں؟ اس ویرانے میں آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیسے بچائیں گی اپنے آپ کو؟ جگنو مسترب سا بولا، آپ سب لوگوں کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری زندگی جتنی لکھی ہے یہیں گزار دوں گی، چاہے عزت سے چاہے ذلت سے۔ مہم کی کتی لہجے پر چاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ فانی بار بار اپنی بھیگی پلکیں صاف کر رہا تھا جو ماں کی یاد میں بار بار نم ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں کی رسی کھول کر وہ چاروں جھوپڑی سے باہر نکل آئے۔ فانی کا گلیٹ اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں ابھی ان سے نکاح کروں گا، محرم رشتے کے بغیر میں ان کو کہیں نہیں لے جا سکتا۔ مہم کے گھر جانے سے انکار پر چند لمحے سوچ میں ڈوبے رہنے کے بعد وہ بوٹ کی نوک سے زمین کو کھودتے ہوئے فانی نے ان سب کو چونکا دیا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کبیر نے پریشانی سے کہا تو فانی نے تینوں کو ناراضگی سے دیکھا۔ وہ ان کو یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آج یہ دن ان کی وجہ سے دیکھنا نصیب ہوا ہے، کیونکہ وہ ان کی نیت اور خلوص کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اندر بیٹھی ماہم باہر کے سناٹے سے گھبرا کر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے بے آواز رونے لگی۔ وہ چاروں جھوپڑی سے کافی دور کھڑے تھے، اس لیے ماہم کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ماہم کو لگا جیسے وہ لوگ اسے چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ ماہم نے ٹارچ کی روشنی میں اس رسی کو دیکھا جو جھونپڑی کے فرش پر پڑی تھی۔ بس چند لمحے اور اس نے فیصلہ کر لیا۔ رسی کو اٹھا کر اس نے پھندا کسا اور رسی کی لمبائی چیک کی۔ اس کے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اپنوں سے بچھڑنے کا غم اسے سکون نہیں لینے دے رہا تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، ہم تینوں منگنی شدہ ہیں، ہم میں سے تو ہی بچتا ہے۔ مراد اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، ابھی رات کے 1 بج رہے ہیں، میرا خیال ہے صبح فجر کے وقت گاؤں کی بڑی مسجد میں نکاح پڑھوا لیتے ہیں۔ کبیر کی بات پر سب نے سر ہلایا اور فانی کو ماہم سے بات کرنے کے لیے جھونپڑی کی طرف بھیجا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچ کر فانی نے ایک گہری سانس لی اور اپنے آپ کو ماہم سے بات کرنے کے لیے تیار کرنے لگا۔ فانی نے اندر قدم رکھا تو ماہم کے ہاتھ میں پھندا دیکھ کر تیزی سے اس کی طرف لگا۔ آپ پاگل ہو گئی ہیں؟ یہ کیا کر رہی تھی آپ؟ حرام موت کو گلے لگانے لگے تھے۔ فانی نے رسی اس کے ہاتھ سے کھینچ کر باہر کی طرف اچھالی۔ اس کی آواز پر ڈر کے ماہم پیچھے ہوئی تھی۔ میں جو بھی کروں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ ماہم نے غصے والے لہجے میں کہا، آپ خاموش ہو کر میری بات سنیں۔ آپ کا ہم نامحرموں کے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میں آپ سے نکاح کروں گا۔ اس کے لیے مجھے آپ کی اجازت درکار ہے۔ فانی بولا تو اس کے لہجے سے شرمندگی ٹپک رہے تھے۔
ماہم ساکت سے بیٹی اس کے الفاظ سن رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میں آپ کے قابل نہیں، یہ نکاح صرف آپ کی عزت محفوظ رکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ نکاح کے بعد ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، امی کی میت گاؤں لے کر جانی ہے، تقریباً 9 گھنٹے کا سفر بن جاتا ہے۔ اس نے آہستہ آہستہ کہہ کر اپنی بات مکمل کی۔ آپ مجھے کسی دارالامان میں چھوڑ آئیں۔ ماہم کی بات پر فانی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ٹارچ کی پیلی روشنی میں اس کی سنہری رنگت اور مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کا دل کیا خود کو شوٹ کر لے۔ نکاح میں آپ سے صرف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ دارالامان کے حالات آپ نہیں جانتے۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز آپ نکاح کے لیے راضی ہو جائیں۔ بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ کو تب تک اپنے ساتھ رکھوں گا جب تک آپ کے والدین سے مل کر انہیں سچائی نہیں بتا دیتا۔ اس کے بعد آپ کے والدین جو بھی فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہوگا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے ماہم کو دیکھا جو گھٹنوں میں سر دے چکے تھے۔ پلیز ماہم، اس کے بیچ پر لگا نام وہ دن کو دیکھ چکا تھا۔ ماہم نے سر اٹھا کر اس ٹوٹے ہوئے شخص کو دیکھا اور اسپات میں سر ہلا دیا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ باہر کے حالات وہ جانتی تھی، جس طرح کھلے عام بھیڑیے گھوم رہے تھے، اس میں ایک اکیلی لڑکی کا سروائیو کرنا جان جوخم کا کام تھا۔ صبح صادق کے وقت وہ سب گاؤں کی طرف چل دیے۔ کیبن رکشہ کبیر شام کو واپس کر آیا تھا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ چلنے کے بعد وہ لوگ مسجد کے قریب پہنچے۔ لوگ نماز پڑھ کر واپس جا چکے تھے۔ آس پاس اکا دکا لوگ تھے جنہوں نے ان چاروں کو ایک لڑکی کے ساتھ حیرت سے دیکھا۔ قاری صاحب کو اندر جا کر کبیر نے نکاح کے لیے راضی کیا۔ کچھ دیر بعد نکاح ہوا اور وہ لوگ نکاح فارم لے کر گاؤں سے نکلے۔ فانی، ہمارے پاس نکاح نامے کی ایک ہی کاپی ہے۔ جانے سے پہلے اس کی 3 کاپیاں اور کروا کے پلاسٹک کور کروا لے، کہیں آگے پیچھے ہو گئی تو مصیبت پڑ جائے گی۔ کبیر نے نکاح نامہ پکڑ کے اس کی طرف بڑھایا اور ساتھ میں مشورہ بھی دیا۔ مہم یونیفارم کے دوپٹے سے نقاب کیے ان کی ہمراہ تھی۔ نکاح کے وقت کس دل سے اس نے دستخط کیے یہ وہی جانتی تھی یا اس کا اللہ؟ بھابھی، کبیر نے مہم کو پکارا۔ میں آپ کی بھابھی نہیں ہوں، مہم سختی سے بولی تو انہوں نے شرمندگی سے سر جھکایا، جبکہ فانی کے چہرے پر تاریک سایہ لہرایا۔ اسی لمحے مراد رکا اور پیچھے پلٹ کر دونوں ہاتھ جوڑتا سر جھکائے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مہم ٹھٹک کر رکی۔ اس کی دیکھا دیکھی کبیر اور ظہیر بھی ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئے، جبکہ فانی فق چہرہ لیے ان کی اس حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ ہم آپ کے پاؤں پڑتے ہیں بھابھی، ایک بار معاف کر دیں۔ اگر بھابھی کہنا نہیں منظور تو ہم آپ کو بہن بنا کر ساری زندگی آپ کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ کبیر کی بات پر مہم نے امنڈتے ہوئے آنسوؤں کو بامشکل قابو کیا۔ میں کیا کہوں اب آپ لوگوں کو؟ ایک جان بچانے کے لیے آپ لوگوں نے اتنا بڑا غلط قدم اٹھا لیا، کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں میرے پاس۔ مہم کی بھیگی آواز پر ان سب کا دل کیا خود کو گولی مار لیں۔ میں نے آپ لوگوں کو معاف کیا صرف یہ سوچ کر کہ میرے نصیب میں یہ ذلت لکھی ہوئی تھی۔ آپ لوگ نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتا۔ مجھے یہ ذلت ہر صورت برداشت کرنی پڑتی کیونکہ یہ تقدیر کا فیصلہ تھا۔ مہم کی مثبت سوچ پر وہ چاروں اس کی شکل دیکھنے لگے۔ مہم کے دیکھنے پر ہڑبڑا کر چاروں نے نظریں چکا لی اور اٹھ کر واپس مڑ کر ناک کی سیدھ میں چلنے لگے۔ فانی لب بیچے مہم سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟